فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے احسان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے استاد معلم قرآن مفسر قرآن جناب مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسی صحت آپ کی؟ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئی آیت مبارکہ یعنی روٹین سے جو معمول سے چل رہی ہیں، وہ ایک آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں تفصیلی نکات کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، اور پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے بھی سوالات لیتے ہیں۔ تو ہمارا نمبر 7:30 بجے کے بعد آپ کے سامنے اویزہ ہوگا اور آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں وہ آیت مبارکہ استاد مکرم کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ سب سے پہلی بات تو استاد مکرم یہ ہے کہ یہ جو ایک رویہ ہے سوال کرنے کا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیے گئے، دیگر انبیاء سے بھی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے بھی۔ قرآن نے ایک اور جگہ بھی اس میں تبصرہ کیا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے نبی سے، اپنے رسول سے سوال کرو گے؟ تو سوال کرنے کو ایک طرف قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرنا بھی چاہیے اور سوال کو پسند بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو اس میں کیا کوئی تھن لائن ہے، کوئی فرق کیا ہے؟ کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سوال ہے وہ تو کوئی بھی دین سیکھنا ہو، آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہو تو اس کے لیے بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوال نصف العلم، تو سوال کے اندر جو ہے ایک دانش ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور سوال عام طور پہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ بیک گراؤنڈ علمی بھی ہو سکتی ہے، غیر علمی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات صرف کسی کا استہزاء کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ صرف اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بھلا اس کا جواب یہ کیا دیتا ہے، یہ کیا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں تقابل لوگ کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں نے، تو مختلف قسم کے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں سوال کرنے کے۔ صحیح۔ تو قرآن نے اس لیے بڑا بیلنس ایک رویہ دیا ہے۔ ایک تو وہی جو آپ نے فرمایا کہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگرچہ یہ آیت تو اسپیسیفک ہے دین اسلام کے حوالے سے، تو کہا گیا کہ اگر تمہیں، یہ مشرکین مکہ سے یہ سوال تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں جانتے تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے۔ صحیح صحیح۔ لیکن جو قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے اس میں یہ بنیادی اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب۔ ٹھیک ہے۔ جس خاص سبب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، صحیح ہے، بلکہ اعتبار ہوتا ہے الفاظ کے عموم سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں سوال کو انکریج کیا گیا ہے کہ سوال کر لیا جائے۔ سورہ مائدہ کے اندر غالباً اللہ کریم نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کہ تم وہ سوالات نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر وہ چیزیں کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس سے سوال کرنے سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اگر وہ سوال کریں اور ایسا سوال کریں کہ جو کسی ایسے عمل سے متعلق ہو، جیسے صحابی نے کیا تھا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے پر حج فرض کیا ہے، حج کرو. حج کرو، تو ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے. تو ایک صحابی نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، بالکل کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ ہاں بالکل. اچھا، اب وہ جو ہر سال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس نے 3 دفعہ یہ سوال. صحیح. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا نا، ہاں کہہ دیتا، صرف اتنی بات، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی تمہارے اصرار پر لو قلت نام، اگر میں تمہاری اس بات پہ بار بار جو تم پوچھے جا رہے صرف نام کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے سب لوگوں پہ بن جاتا اور حج ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا، تو تم مصیبت میں پڑ جاتے. ٹھیک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر وہ ان سوالوں کا اسی طرح جواب دے دیا جائے جس طرح تم کہہ رہے ہو، ٹھیک، تو اس پہ جو ہے وہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. صحیح ہے. اچھا، اس لیے بہت کثرت سوال سے ممانعت ہے. صحیح ہے. اور اس کی حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے ممانعت کی گئی اس میں ایک کثرت سوال ہے. اچھا، اب یہ جو کثرت سوال، صحابہ نے بھی سوال کیے ہیں، یعنی یسالونک یستفتونک، خاص طور پہ سورہ نساء کے اندر یہ سوال، صحیح، بالکل یسالونک اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب صحابہ کرام سوال کرتے تھے. یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے گویا کسی بات کا حکم پوچھتے ہیں. ٹھیک. تو گویا سوالات صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت سوال ممانعت ہے، مطلقاً سوال کرنے کی با مقصد سوال کیا جا سکتا ہے. اب یہ سوال با مقصد کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک سوال 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. عمل کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی آپ کو عملی دقت ہو، مشکل ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عقیدے کے بارے میں بھی ایسا سوال کیا جا سکتا ہے جو تفہیم عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. لیکن اگر تفہیم عقیدہ اور تصحیح عمل اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، یہ مراد نہ ہو، تو ایسا سوال بھی مردود ہی ہے. ایسا سوال مردود ہے جس کا تعلق نہ عقیدے کی تفہیم سے ہو، نہ عمل سے ہو، نہ عمل کی تصحیح سے ہو. تو اس کا مطلب ہے وہ سوال مردود ہے، وہ سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اور ہر سوال جواب کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ہر سوال جواب. یہ بات جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو مسئول ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہر سوال جواب کے لائق نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں، مسئول جو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے اگر وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ ہر سوال کا جواب دینا ایک ہی شخص کے اوپر فرض ہے، تو یہ بہت ساری گمراہیوں کا، یہ فتنے کا سبب ہے، بہت سارا فتنے کا سبب ہے، بہت ساری گمراہیوں کا دروازہ کھولتا ہے. بالکل صحیح. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے. دیکھیں نا، قرآن نے یہ بات بتائی کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی، قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. ٹھیک. ایک تو وہ ہے احکام سے متعلق، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جو ہن ام الکتاب منہ آیات محکمات، جو محکم ہیں ان کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ ہے کتاب کی اصل. ٹھیک. اچھا، وخر متشابہات، دوسری جو ہیں وہ دیگر مضامین سے تعلق رکھتی ہیں جن کا جو انسان کی تفہیم میں عام طور پہ آتا نہیں ہے. اس کے بارے میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اصلی حقیقت بتاتا ہوں، مجھے اس کی اصلی حقیقت پتہ ہے اور میں بتاتا ہوں، اور کوئی شخص بھی اس کے بارے میں پوچھے اس لیے اس کی اصل حقیقت بتائیں، تو اس کے بارے میں قرآن نے فتویٰ دے دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بالکل صحیح. یہ فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اس کے نام پر، اس کی تعویل کے نام پر جو ہے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی. ٹھیک. رہ گئے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسوخ فی العلم دیا، راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم رسوخ دیا ہے، وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے. بالکل صحیح. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا. اللہ اکبر، یہ سب سے بہترین رویہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے اللہ کی طرف سے. واہ. لہٰذا یہ خاص طور پر تو ونس اگین میں وہی کہوں گا، خاص طور پر یہ متشابہات کے بارے میں، لیکن عمومی طور پر اس کا جو اعتبار ہوگا وہ عمومی ہوگا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
علم کا رسوخ دیا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور سب اللہ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے نہیں آپ اس بات میں؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایک پوری نئی نسل، ایک فوج تیار ہو گئی یا ایک بڑا جتھا تیار ہو گیا جو ہر بارے میں اور سابقہ معاملات کے بارے میں، ایون تاریخی واقعات کے بارے میں سوال در سوال سے وہ ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی بات ان سے غلط منسوب ہو جاتی ہے. تو کیا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شیطان، جیسے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ یہ شیطان تمہارے دل میں ایسے سوالات پیدا کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو کوئی حد ہونی چاہیے کہ ہم کسی جگہ رک جائیں کہ یہ نہیں کرنے والی بات اور یہ ہم کر سکتے ہیں. اصل میں جو آپ نے تاریخ کی بات کی نا، اس کے لیے تو ایک خاص رویہ قرآن نے بتا دیا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن نو ڈاؤٹ کہ تاریخ مطالعے کی چیز ہے، صحیح اس ہے. کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان یہ رکھنے اہم کی- بات ہے. ہاں، دین اور ایمان کے ساتھ تاریخ کا تعلق نہیں ہے. صحیح. جب آپ تاریخ کے اوپر ایمان رکھ لیں گے تو پھر جھگڑے پیدا ہوں گے، اور ہاں اس سے ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں تاریخ کے اوپر ایمان کی بات ہے. صحیح. ایمان رکھنے کی چیز ہے کتاب و سنت. ٹھیک. جب آپ نے کتاب و سنت پر ایمان رکھا ہو اور ایمان پختہ ہو، تو اس کے بعد آپ جو تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ ایمان کے یعنی جو اجزاء ہیں ان کے مطابق اور ٹھیک. کتاب و سنت سے حاصل ہونے والے علم کے مطابق آپ تبصرہ کریں گے ان کے اوپر اور جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے. اگر تو کوئی چیز تاریخ کی کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے. ٹھیک. اگر اس کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. صحیح. اور اگر کوئی چیز جس کا ذکر ہی کتاب و سنت میں نہیں ہے تو وہ تاریخ میں موجود ہے، تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کے 50-50 چانسز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک جب ہے. آپ اس معیار کے مطابق تاریخ کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ لے لیں، پھر تاریخ آپ کو خود بتا دے گی کہ حقیقت کیا ہے. صحیح. لیکن پھر بھی تاریخ کے کسی بھی واقعے کے بارے میں فیصلہ کرنا وہ آپ کے ذمہ قرآن نے نہیں رکھا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور 2 دفعہ یہ آیت آگے آ جائے گی اسی سورہ بقرہ کے ٹھیک. اندر ہے. ٹھیک ہے. 2 دفعہ یہ دہرائی گئی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ اکبر. کہ جو یہ تاریخ تھی، لوگ گزر گئے اور جو ان کا معاملہ تھا ان کے ساتھ چلا گیا، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ان کے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں آپ سے نہیں تم سے سوال نہیں ہوگا. لہٰذا جس بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا اس کے بارے میں اسپیسیفک فتویٰ لگانا اس کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اگر آپ فتویٰ لگائیں گے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو صحیح ہو گیا تو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہو گیا تو ویسے ہی گناہ ہے، آپ پھنس جائیں گے. صحیح. لہٰذا ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس کا تعلق گرفت آدمی اس کی وجہ سے گرفت میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو جتنے جھگڑے آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر نسل کی جھگڑے اور باہم جو لوگ دست و گریباں ہوتے ہیں، مشاجرات صحابہ میں خاص طور پہ اس میں ساری چیزوں کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے. اور جب تاریخ سے چیزیں لی جاتی ہیں اور تاریخ سے چیزیں لے کے اس کو جو ہے دین ایمان عقیدہ بنانے کی کوشش کی دین جاتی ہے. ایمان سمجھ لیا جاتا ہے، اس کے مطابق سارے جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا جو بھی کوئی شخص اگر سوال کرے تو سوال وہی ونس اگین تفہیم عقیدہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تصحیح عمل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ سوال فضول سوالات میں آتا ہے، اور فضول سوالات کرنے منع ہے. اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ خام خواہ سوال نہ کیا کرو اور کثرت سوال سے ممانعت کی. ٹھیک. اچھا، یہ میں نے چونکہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اس واقعے کی بنیاد پہ پھر آگے وہ جو مختلف ان کے سوالات آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا رویہ ہے. اچھا، یہاں سے استاد محترم یہ بتائیے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چارج شیٹ کے طور پر ان سے کہا کہ وہ موقع بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا اور پھر ان کا جواب. تو تھوڑا سا اس واقعے کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ذرا یہ واقعہ جو ہے نا، یہ 2 طرح سے انعام ہے، اور پھر اس انعام کے بارے میں جو لوگوں کا رویہ ہے اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. انعام اس اعتبار سے بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. یعنی اصل میں قبطی لوگ جو مصر کے لوگ تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے.
تو بنی اسرائیلیوں کو بھی ان سے عادت پڑ گئی اور ان کے دل و دماغ سے یہ عقیدہ نہیں نکلا کہ گائے کی بڑی تقدیس ہے، اور گائے کی تقدیس ان کے ذہن میں رہی. اسی وجہ سے پھر بعد میں سامری نے اسی تقدیس کو ایکسپلائٹ کیا، اور اس نے جو یہاں آ کے جو کہہ لیجئے میدان تیہ کے اندر، یا جس کو آپ کہتے ہیں صحرائے سینا کے اندر جو ہے، اس نے وہ بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک وہاں بچڑا بنایا. صحیح. اور اس بچڑے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی ہوئے، کیونکہ ان کی ایک بچڑے کی پوجا یا گائے کی پوجا ایک تقدیس موجود تھی. صحیح. تو گویا شرک کا ایک راستہ تھا. اس شرک کے راستے کو روکنے کے لیے، یعنی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شرک کے راستے کو روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات حکم دی تھی. ٹھیک. کہ اگر آپ گائے ذبح کریں گے تو گائے ذبح کرنے سے ان کے دل و دماغ میں سے بات یہ نکل جائے گی کہ گائے کوئی ایسی مقدس چیز ہے جس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا یا کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو ایک تو شرک کا رد کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ، گویا ایک ٹول جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا اللہ کے حکم سے. تو گویا ایک تو انعام یہ تھا. صحیح. دوسرا انعام جو ہے اس کے بارے میں اگرچہ یعنی دوسری جو وجہ ہے یا دوسرا سبب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، جس کا ذکر اس واقعے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کیا تھا جائیداد کی خاطر، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو میت تھی یا لاش تھی وہ کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی تھی، اور پھر ساتھ ہی خون بہا کا دعویٰ بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ اس کے بھتیجے تھے، وہ رسا بھی وہی تھے، کیا تھا قتل اس کو جائیداد کے لیے، تو وہ جھگڑا سامنے تھا، اور اس جھگڑے کے ضمن میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو. اچھا، اب اس کے بعد جو اس واقعے کے اندر جو تفصیل ہے کہ گائے ذبح کی گئی، اور پھر گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کے جو ہے وہ بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ فوت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کر کے اس سے آگے یہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ. اچھا، اب یہ دونوں طرح سے انعام تھا. یہ دکھایا جانا کہ مردوں کو زندہ باس بعد الموت کا مشاہدہ کروانا، اس کا عقیدہ کا مشاہدہ کروایا، تو یہ ایک بات یہ اللہ تعالیٰ بڑا انعام تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شرک سے بچانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر، ایک انسٹرومنٹ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. یہ بھی اس طرح بھی انعام ہے. لیکن ان دونوں انعامات کے نتیجے میں ان کے رسپانس میں ان کا جو رویہ تھا، ونس اگین یہی وہ بات ہے جس کو ہم شروع سے چارج شیٹ کہہ رہے ہیں، اور جو ان کا رویہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے انعامات ہیں، اور وہ اللہ کے انعامات کے رسپانس میں اسی ہٹ دھرمی اور اسی انکار اور اسی کا جو ہے وہ اناد کا ذکر جو ہے اظہار کر رہے ہیں. یعنی خود ہی آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں، اور آیت میں یہ واضح موجود ہے ان اللہ یامرکم، یعنی انہوں نے موسیٰ سے سوال کیا علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو. اب جب اللہ کی طرف نسبت بھی ہوگی حکم کی، تو پھر اس کو نہ ماننے کے کوئی نہ کوئی ہیلا تلاش کر رہے ہیں کہ، اور پھر کتنا عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ نبی پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تتخذنا ہزوا، کہ آپ ہم سے استہزاء کر رہے ہیں، کوئی مذاق کر رہے ہیں. اچھا، مذاق ان کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ اچھا، اصل میں مذاق ان کو دو وجہ سے لگا نا، یہی دو سبب جو بتائے جاتے ہیں. اصل میں جو دوسرا سبب ہے نا، جو کہانی ہے، اس کہانی میں اگرچہ سارے مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے وہ کہانی بیان کرنے کے بعد، وہ قتل والی جو کہانی ہے جی، وہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ بات لکھی ہے کہ ان کا یہ تفصیلات ساری جو اس کہانی کی ہمیں ملتی ہیں اسرائیلیات سے ملتی ہیں. صحیح. لہٰذا ان کا صحیح اور غلط ہونا دونوں برابر ہے. صحیح ہے. لہٰذا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال چونکہ صحیح ہونے کا امکان ہے، اس لیے مفسرین نے اس کو بیان کیا. تو مذاق ان کو بھی انہی دونوں وجوہات کی بنا پر لگا. ٹھیک. مثلاً دیکھیں قتل والی کہانی میں اب جھگڑا تو ہو رہا ہے کہ قاتل کون ہے. صحیح ہے. ٹھیک. ایشو یہ ہے کہ قاتل کا پتہ قاتل کون ہے. اس کے درمیان میں یہ حکم دے دیا جائے کہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک. تو وہ مذاق ہی لگے گا نا. صحیح ہے. ایک تو یہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ حکم تھا. صحیح. اور انہوں نے اس بات پر ایمان نہیں رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، تو پھر اس پر جو ہے وہ استہزاء اور
تمسخر والی کوئی بات نہیں ہے، ہوں آپ جو ہے نا اس کو فوری طور پہ مان لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے فہم و فراست کا اور اپنے کانٹیکسٹ کا یوز کر کے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو بات یہ. صحیح. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی اس سے پہلے کہ چونکہ وہ شرکی عقائد ان کے دل و دماغ کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، اور گائے کی جو محبت تھی اور گائے کا تقدس جو تھا وہ رچا بسا ہوا تھا، ٹھیک ہے. لہٰذا گائے کو ذبح کرنے کے حکم پر ان کو چنبھا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اب گائے کو ذبح کر ڈالیں. کوئی تصوراتی گائے بھی تھی جس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں کہانی بھی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی گائے تھی، کوئی اس کا عجیب و غریب قسم کا رنگ تھا، اور وہ ان کے ہاں یعنی وہ تخیلاتی کوئی گائے تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کو ماں کی خدمت کے ساتھ جوڑا اور پتہ نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں وہ بھی ایک اسرائیلیاتی ایک کہانی ہے. وہ اس کے جو ہے نا وہ تو اس وقت جب مکمل ہو گئی بات، ان کے سوالات کی روشنی میں ان کا گھیرا تنگ ہوتا گیا نا. صحیح. اگر کہا گیا تھا گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. تو انہوں نے اس پر سوالات کرنے شروع کر دیے. جیسے جیسے سوالات کرتے گئے اس کا گھیرا تنگ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ تنگ ہو کے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ وہ ایک ہی قسم کی وہ گائے تھی اور زرد رنگ کی. اور زرد رنگ کی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب جب جیسے جیسے پوچھتے گئے تو اس کی خصوصیات جو ہے بتائی جاتی رہیں. اگلی آیات میں آئیں گی. وہ خصوصیات بتائی جاتی رہیں کہ نہ وہ بوڑھی ہے، نہ بچیا ہے، نہ یعنی چھوٹی عمر کی، نہ بڑی عمر کی، جوان ہے. پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتی، نہ وہ جتی ہوئی ہے کسی کام پہ، نہ وہ پانی نکالتی ہے، نہ وہ ہل چلاتی ہے. زرد رنگ کی ہے. اچھا، زرد رنگ کی جو اس طرح کی گائے تھی اسی کی وہ پوجا کرتے تھے. صحیح. یعنی پوجا کرنے کے لیے جو گائے منتخب کرتے تھے وہ بھی زرد رنگ کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ تصور تھا ان کے ہاں. اور وہ جب پوجا کرنے کے لیے گائے وہ منتخب کر لیتے تھے خاص قسم کی گائے، تو اس سے وہ ظاہر کام بھی نہیں کرواتے تھے. تو گویا یہ سوالات کے نتیجے میں اس اسپیسیفک تصور پر پہنچ گئے جو شرک کے ساتھ منسلک. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور بالکل یہ وہی گائے یعنی اسی تصور کی گائے تھی جس تصور کی گائے کو وہ پوجا کے لیے بہترین سمجھتے تھے اور وہ اسی کو منتخب کیا کرتے تھے، زرد رنگ کی گائے. تو اب ان کو یعنی گھیرا تنگ ہوا. رہ گئی بات دوسری. ایک تو یہ اس لیے، دوسرا جو گھیرا تنگ ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے پر پہنچ گئے. وہ گائے ایک ہی تھی. ٹھیک ہے. اور جو اس کے پیچھے کہانی ہے وہ بھی کہانی مفسرین نے بیان کی ہے. صحیح ہے. اور وہ بھی اسرائیلیات سے ہے. ٹھیک. لہٰذا اس کہانی کا بھی صحیح اور غلط ہونے کے برابر چانسز ہیں. اور اس کو ماں کی محبت کے ساتھ واقعتاً جوڑا جاتا ہے. وہ ایک کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکا تھا اور وہ ماں کی بڑی محبت کرتا تھا اور ماں کی بہت خدمت کرتا تھا. صحیح. تو ماں تو فوت ہو گئی لیکن اس کو جو ہے نا یعنی اس کا باپ فوت ہو گیا اور ماں بیٹا دونوں رہتے تھے. ٹھیک. تو ان کے پاس ایک گائے تھی. اچھا، پھر وہ گائے ان کی تھی اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے. تو اس نے چونکہ ماں کی خدمت میں بہت زیادہ وقت گزارا تھا تو اس کی گائے تھی، کام شام وہ کرتا کوئی نہیں تھا. اب گائے ڈھونڈتے 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 اس کے پاس پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں گائے دے دو. اس نے کہا میں نے تو نہیں دینی. اس نے ماں سے پوچھا کتنے کی دینی، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو منہ مانگی قیمت ہم دے دیں گے. خیر کرتے کرتے منہ مانگی قیمت یہ طے ہوئی کہ گائے جب ذبح کی جائے گی اور اس کا گوشت نکال دیا جائے گا اندر سے، اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا، اللہ اکبر، تو اس کی کھال کے اندر سونا بھرا جائے گا اور جتنا سونا اس کے اندر آئے گا یہ اس کی قیمت ہوگی. اللہ اکبر. تو گویا ادھر یہ ماں کی خدمت کا صلہ اس بچے کو ملا کہ اس نے ماں کی خدمت کی اور وہ نوکری کاروبار نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حلے میں اس کو وہ کچھ عطا کر دیا. جو لوگ جو ہے ساری زندگی کی. لیکن یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. اس پر اعتبار کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا. یہ مفسرین نے لکھی ہے. لہذا اسرائیلیات کے بارے میں ایک ہی. اس کو صحیح کہنا درست ہوگا؟ نہیں، دیکھیں میں نے عرض کیا دو باتیں ہیں اور دونوں برابر ہیں. صحیح اور غلط ہونے کے چانسز برابر ہیں. ہمارے ہاں اس امکان کے ساتھ ایسی روایات کو پیش نہیں کیا جاتا اور اس کو دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں خود یہ جو لڑکے والی روایت ہے میں نے خود جمعے میں پیش کی ہے بہت سالوں پہلے. اب کی بات نہیں ہے، بہت سالوں پہلے، لیکن میں نے بتایا اسرائیلی روایت ہے. اس کا حوالہ بھی دیا تھا جس کتاب سے یہ لی گئی تھی. ٹھیک. تو اس کا حوالہ بھی دیا تھا. اور لیکن یہ جو اس کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ اسرائیلیات اور اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ متفق علیہ اصول ہے. صحیح.
کہ اس کے غلط اور صحیح ہونے کا دونوں طرح کا امکان ہے، امکان موجود ہے۔ امکان موجود ہے، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک آخری حصہ بس آیت سے متعلق رہ گیا، یہ جو انہوں نے کہا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یہ اس کا سبب اس الزام سے ہے یا اس رویے کے ساتھ ریلیٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ یہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ہزوا استہزاء کر رہے ہیں، ٹھیک، جو استہزاء اور تمسخر ہوتا ہے نا، یہ نبی کے لائق شان نہیں ہوتا اور یہ درست بھی نہیں ہوتا، اس میں طنز بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو طنز ہو، استہزاء ہو یا تمسخر اڑانا، کسی دوسرے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو بھی اجازت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کو واضح کر دیا، مذاق اڑانا کسی کا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات مزاح پیدا کرنا حقیقی باتوں میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، حقیقی باتوں میں مزاح پیدا کرنا جو واقعتاً ہوں اور اس کے اندر اس کا کوئی اس پہلو کو اجاگر کرنا جس میں مزاح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں بعض صلی اللہ چیزیں۔ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے، اور مزاح حقیقی باتوں میں ہے نا، کہ آپ گٹھلیاں اگر پڑی ہوئی ہیں زیادہ تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا وہ زیادہ آپ کھا گئے آپ ساری، کھا گئے، ان کے آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے، یا کسی خاتون سے کہا کہ بھی وہاں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی بوڑھی جنت عورتیں میں۔ نہیں جائیں گی۔ اسی طرح وہ ایک بدو آیا تھا، اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے کہا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اللہ اکبر، تو وہ پریشان ہو گیا، میں اونٹ کے بچے کو میں کیا میں کروں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ کے بچہ اونٹ ہی کا ہوتا ہے۔ بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک، اچھا بہرحال یہ مزاح پیدا کرنا، اس میں صحیح، کوئی حرج نہیں، لیکن تمسخر اڑانا، ہاں، استہزاء کرنا، توہین کرنا اس میں، استہزاء کرنا، صحیح، اور یہ چیز جو ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ صرف ہنسی کے لیے کوئی بات کرنا، مذاق اڑانا، کوئی بات کرنا کہ صرف لوگ ہنسیں گے، جھوٹ کہنا، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے بارے میں یا ویسے ہی جھوٹ کہنا۔ صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین آدمی ہے وہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں کوئی سچ ہوتے ہیں؟ اب یہاں تو ڈاکٹر صاحب ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی جو پوری اس انڈسٹری، بیس پہ کھڑی ہو گئی، لطیفہ انڈسٹری ہے ایک پوری، اور لوگ بیٹھے لطیفے بنا اور وہ جتنے زیادہ گھڑ سکتا ہے ایک ہی موقع پہ، وہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہے۔ آرٹسٹ، آج کل آرٹسٹ ہی کہتے ہیں، جو جتنے پرانے جو مطلب بھانڈ اور ڈوم اور میراثی ہوتے تھے نا، وہ آج کل سارے آرٹسٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا نیا نام یہ ہے، ان میں سے کچھ مولویوں میں بھی آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو بہرحال وہ کام جو لوگ پہلے کرتے تھے صحیح، وہ اب ذرا اس کو نئے ناموں سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہ بالکل نبی پاک صلی جو اللہ میں علیہ نے سوال کیا کہ یہ جو میمکری یعنی کوئی کسی کا روپ دھار لینا اور اس کو پھر ہم نے دیکھا جیسے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ مذاق اڑانا ہی ہے نا، بہت تکلیف دہ یہ مذاق پہلو ہوتا ہے، اڑانا عجیب ہی سی ہوتا بات ہوتی یہ ہے۔ مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، بھلے آج کل تو چونکہ جب یہ انڈسٹری بن گئی ہے نا، تو جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی بیچارے برداشت کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں چلے کوئی اچھا۔ اب یہ جو روپ دھار کے پھر اس کی طرح کی باتیں کرنا اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں ساری شامل کر لینا، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مثلاً یہ کہ کسی کے اندر وہ بات ہے، موجود ہے، اور اس کا تذکرہ مزاحیہ انداز میں کر لینا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے، مثلاً کوئی شاگرد اپنے استاد کی بات کرتا ہے کہ کوئی نقل اتارتا ہے ان کی، کوئی ان کی نقل اتارتا ہے اس طرح کہ اس کی آواز جیسی آواز نکالتا ہے یا اس طرح، اور صرف بات حقیقت ہوتی ہے، اور مثلاً کسی کا کوئی تکیہ کلام ہے، کوئی ہیں جی کرتا ہے، کوئی ہاں جی کرتا ہے، صحیح، تو اپنی بات وہ تکیہ کلام ہے، تو کوئی کہتا ہے، اب ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ سارے کا سارا پورے کا پورا ان کا یہ جو ہے نا تکیہ کلام ہوتا سارے تھا، کا سارا سارے کا سارا پورا کا پورا، بالکل صحیح ہے، تو وہ مجھے بھی یاد آ گئے۔ ہاں، پھر وہ جب کبھی اس طرح کو مجلس ہوتی تھی تو بچے جو ہے کہہ دیتے تھے کسی بھی بات کے بارے میں سارے کا سارا پورا کا پورا اپنے استاد کو سنانے کے لیے، اور پھر سارے ہنس پڑتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ حقیقت کی باتیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن باقی جو باتیں جس کے اندر دیکھیں وہ شخص اگر روپ دھار کے بیٹھا ہے تو یہ تو ایک بالکل جھوٹ ہے. جھوٹ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ دیکھیں مذاق اڑانا اور بات ہے، مزاح پیدا کرنا اور بات صحیح ہے. مذاق اڑانا یا طنز کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مزاح پیدا کرنا یہ درست ہے. تو اس لیے جو جاہلوں کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیا اس کو، تو وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے کہ کوئی دوسرے کا تمسخر اڑائے، صحیح، یا کوئی کسی کے اوپر طنز کرے. تو باقی رہی بات یہ کہ صرف اور صرف مزاح پیدا کرنا یہ اور چیز ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے. ندائے احسان